बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा पाकिस्तान का शहरी मौजूद है जिसने बहुत सारे शहरियों की तरह ये ख्वाब देखा था कि अपना घर बनाऊंगा, किराए के घर से जान छुड़वानी थी। 2011 के अंदर इन्होंने ईडन गार्डन उसके एक्सटेंशन ब्लॉक बी में घर लेने का सोचा और प्लॉट के लिए किस्तें अदा करना शुरू कर दी। 3 साल तक ये किस्तें अदा करते रहे। जब प्लॉट मिलने की बारी आई तब पता लगा कि इनके साथ फ्रॉड हो गया। ना कोई प्लॉट मिलेगा, ना कोई घर बनेगा, वही किराए का घर फिर से होगा। इनकी फैमिली के 6 अफराद और थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और इसके अलावा 15,000 शहरियों के साथ ये फ्रॉड हुआ था। ये पाकिस्तान की तारीख का हाउसिंग का बहुत बड़ा स्कैंडल था जिस पर नैब हरकत में आई और नैब ने मुतासरा शहरियों से दरख्वास्तें लेना शुरू की तो नैब के पास 15,000 दरख्वास्तें मौसूल हो गई जिनके साथ इसी तरह का फ्रॉड हुआ था। उनमें से ये शहरी नवीद भी एक थे। इनके ख़ानदान, इनके वालिद ने और इसने मिलकर मेहनत की और अपना घर बनाना था, लेकिन ईडन वाले इनके साथ भी फ्रॉड कर गए। जब फ्रॉड करने के बाद इन्होंने इंसाफ के लिए मुख्तलिफ जगह चक्कर लगाए तो इनको धमकियां मिलना शुरू हो गई। अदालत के अंदर जब ये मामला गया तो अदालत ने कहा कि उस शख्स ने तो अजाइलम कनाडा के अंदर ले रखी है, डॉक्टर अमजद इसका नाम है और ये साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दामाद भी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए ये दर बदर धक्के खाते रहेंगे। इनको कहीं पर ना पैसे मिलेंगे और ना ही ज़मीन का टुकड़ा। उस ज़मीन के टुकड़े के लिए ये पिछले 6 साल से इंसाफ के लिए कभी कहीं दरख्वास्तें देते हैं तो कहीं इंसाफ के लिए कहीं एहतजाज करते हैं, लेकिन इनकी कहीं भी नहीं सुनी जा रही। नैब के यहाँ जब जाते हैं तो नैब कहता है 15,000 दरख्वास्तें हैं, कोई छोटा मामला होता, छोटी रकम होती तो फिर तो हम वापस ले सकते थे, लेकिन मामला अरबों का है, इसलिए पैसे वापस आना मुश्किल है। और जिस शख्स ने ये सब कुछ लूटा है वो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि कनाडा वो पहुंच गया है और वहां जाके उसने नेशनैलिटी भी ले ली है। अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो पाकिस्तान का शहरी तो है लेकिन वो कनाडा का शहरी भी है, तो इसलिए जब वो वापस आएगा तभी कोई मामला बन सकता है, लेकिन उसका सारा बिजनेस यहाँ पे है। उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। ईडन 50 के लगभग मुख्तलिफ उसकी एक्सटेंशन सोसाइटीज़ बनी हैं। ईडन विलाज हूँ, ईडन गार्डन हूँ, इन सब का एक ही मालिक है और वो शख्स पाकिस्तान से फ़रार है। उस शख्स को गिरफ़्तार भी नहीं किया जा सकता और उसका जो यहाँ पर बिज़नेस है उसमें से इन गरीबों को कोई हिस्सा भी नहीं मिल सकता। तो मेरे साथ ये मुतासरा शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब प्लॉट लिया और ये सारा फ्रॉड इनके साथ कैसे हो गया, इनको इल्म क्यों नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये सारी कहानी जो है अब आप अपनी ज़ुबानी ज़रा बताएं कि किस तरह आपके साथ फ्रॉड हुआ, किस तरह आपने मेहनत करके अपना घर बनाने का सोचा था और एंड पे क्या हो गया। जी, ये इस तरह था कि 2011 के अंदर हमने ये ईडन के अंदर डाउन पेमेंट दी थी और हमारे टोटल 6 प्लॉट थे। एक हमारा था, एक हमारे भाई उनके ससुराल वालों के थे, मतलब टोटल ये 6 प्लॉट बुक हुए थे। तो डाउन पेमेंट हमने दी थी 1,35,000 रुपये उस टाइम। तो उसके बाद हमारा टेन्योर जो उन्होंने हमें बताया था वो 3 साल का उन्होंने बताया था हमें कि 3 साल में आप एक साथ देंगे तो आपको पोजेसन वगैरह मिल जाएगी, सारा सिलसिला हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हर किसी का ख्वाब होता है। हमारा भी एक ख्वाब था, माँ बाप ने भी एक ख्वाब देखा था कि यार हमारे बच्चों के लिए कुछ बन जाए। सारी ज़िंदगी रेंट के ऊपर रहे हैं हम। तो उस टाइम उन्होंने कोशिश की, कोई उनको विरासती हिस्सा भी नहीं मिला, कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद मतलब उसके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो उस टाइम मेरी वालदा ने अपना ज़ेवर, बाबा ने अपनी बाइक वगैरह ये वो सारा कुछ सेल करके, मतलब हमने ये एक बहुत मुश्किल थे 3 साल हमारे लिए। किस तरह हमने ये किस्तें दी, किस तरह हमने सिलसिला किया, मतलब ये पहले हमारी चली गई डाउन पेमेंट, उसके बाद फिर 1,00,000 रुपया, 70,000, 15,000, 40,000, 1,30,000, इस तरह करते करते हमने तकरीबन 80% जो हमारी पेमेंट थी वो चली गई हुई थी। और इसी तरह ही जो हमारे बाकी 5 प्लॉट थे, जो हमारे भाई वगैरह के इन-लॉज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके थे 5 प्लॉट, उनके भी सेम यही हुआ। तकरीबन 10 लाख का प्लॉट था और हम सब के तकरीबन 9 लाख समथिंग चले गए हुए थे पैसे। मतलब जिसकी रसीदें मेरे पास मौजूद है, जेन्युइन रसीद जो बैंक में जमा होते थे या ईडन के जो ऑफिस बने हुए थे वहाँ पे जमा होते थे, उस सब की रसीदें हमारे पास ऑल टू ऑल पड़ी हुई हैं।
جب یہ فراڈ کا ہمیں پتہ لگنا شروع ہوا کہ یہ فراڈ کی طرف جا رہا ہے، ہم نے لوگوں کے مطلب یہ ان کے آفس وغیرہ ہم ان کے جانا شروع ہوئے ہیں، ان سے پوچھا تو اس ٹائم بھی وہ بدماشی کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے پیسے واپس لینے ہیں تو 40% آپ کو ملے گا، باقی 60% جو ہے وہ ایڈن کا ہوگا۔ تو جب 9 لاکھ سم تھنگ اماؤنٹ چلی گئی، آپ کو پتہ ہے ندیم بھائی 10 سال پہلے کی بات ہے، تو آج اگر وہ اماؤنٹ دیکھی جائے تو وہ تقریباً اگر ہم 5 مرلے کا پلاٹ جیسے ہم نے بک کیا، وہ 50 سے 60 لاکھ روپے کو ہاتھ لگا کم از کم کم از کم اتنا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمیں ریکوری میں صرف اور صرف 3-3.5 لاکھ روپیہ دے رہے تھے۔ پھر ہم نے ارد گرد سے معلومات کی، انہوں نے کہا ایڈن بہت بڑا گروپ ہے، ایسے فراڈ ہو نہیں سکتا، لیکن آپ ابھی پلاٹ کینسل نہ کروائیں۔ کچھ مشاورت وغیرہ ہوئے تو ہم نے پلاٹ کینسل نہیں کروائے، اسی طرح جو باقی 5 پلاٹ تھے وہ بھی مطلب جو ہے نہیں کروائے ہم نے واپس۔ تو وہ کرتے کرتے جو ہے مطلب آہستہ آہستہ جب لاسٹ اس کی، کیونکہ نا منتھلی آتی تھی ہمیں قسطوں کا لیٹر آتا تھا کہ اب آپ نے اتنی قسط جمع کروانی ہے، اتنی کروانی ہے، اتنی کروانی ہے۔ جب ہمارا پلاٹ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہونے والی تھی تو اس کے قریباً میرے خیال میں 3 مہینے پہلے سے ہمیں وہ لیٹر آنا بند ہو گئے۔ ہم آفیسز وغیرہ گئے، ان کے آفس آہستہ آہستہ کر کے، ادھر ایک کنال روڈ کے اوپر تھا لاہور میں، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ خیابان امین میں ایڈن آباد ہے، وہاں پہ ان کا وہ آفس تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اچھا، یہ جو ان کے آفس تھے یہ مختلف جو یہ بند کر گئے تھے، آفس ہی بند کر گئے؟ آفس بند پہ عملہ بدماشی دکھاتا؟ نہیں، آفس بند کر گئے تھے۔ فون نمبرز جو ان کے تھے ان کے اوپر ہم کال کرتے تھے تو نمبر ان کے بند جا رہے تھے، بالکل ہی غائب ہو گئے؟ بالکل غائب ہو گئے تھے۔ مطلب صرف آپ کی جو سوسائٹیز کے اندر جو گھر بنے ہوئے ہیں، جو بہت پہلے کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہی بیٹھے تھے، مطلب کوئی ایڈن کی مینجمنٹ وغیرہ سب غائب ہو گئے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ کو کس طرح، اب آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے؟ اب یہ لوگ جہاں پر ان کے دفاتر تھے، پراپر ایک سیٹ اپ تھا، وہ پورا سیٹ اپ ہی غائب ہو گیا، یعنی کہ ناظرین اربوں روپے لے کر لوٹ کر یہ لوگ بالکل فرار ہو گئے۔ اپنے دفاتر، جو زمین پر دفاتر موجود تھے، وہ بھی غائب ہو گئے، کالیں اٹینڈ کرنا بند کر دیں، اور اس کے بعد 15,000 لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے منہ تکنا شروع ہو گئے تھے کہ اب وہ کریں تو کریں کیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جی اس کے بعد ہم نے کافی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی مینجمنٹ کا پتہ لگے کہ کسی متعلقہ بندہ جس سے کوئی ہماری ریکوری ہو سکے یا کچھ ہو سکے۔ تقریباً اس کے اندر بھی 3-4 سال اگلے گزر چکے ہوئے، 7-8 سال ہو گئے تھے۔ 2018 میں پھر نیب نے ایک اپلیکیشن جاری کی تھی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کہ جو متاثرین ہیں، کیونکہ متاثرین بہت زیادہ ہیں، 15,000 سے اوپر اپلیکیشنز ہیں، مطلب 15,000 مطلب 15,000 گھر، 15,000 مطلب فیملیز جنہوں نے کروایا تھا۔ آپ خالی ہمارا دیکھ لیں، اگر 9 لاکھ بھی گیا، ہمارے 6 پلاٹ تھے اس زمانے میں، 10 سال پہلے تقریباً 40-45 لاکھ روپے ہماری اماؤنٹ گئی ہے۔ آج آپ حساب لگا لیں، وہ کم سے کم 3 کروڑ پلس کی وہ اماؤنٹ بننی تھی، ایسے 6 پلاٹ تھے وہ۔ تو نیب نے اپنا وہ اپلیکیشن کی تھی، اس کے اندر ہم نے بھی اپلائی کیا آن لائن، ہمیں کوڈ مل گیا، سارا نمبر مل گیا، اپلیکیشن نمبر وغیرہ مل گیا، جو پروسیجر بتایا کہ اوریجنل ڈاکومنٹس دیں گے تو آپ کو جتنے اوریجنل ڈاکومنٹس کی اماؤنٹ ہوگی اس اماؤنٹ آپ کو وہ واپس کر دی جائے گی۔ لیکن نیب بھی صرف ایک دکھاوا ہی ہمیں لگا۔ وہ کس طرح کہ 2 سال تو انہوں نے ہمارا کلیم ہی ریسیو نہیں کیا۔ ہم نے کلیم کے لیے، مجھے 2 سال لگ گئے، اسٹیمپ بھی میرے پاس لگی ہوئی ہے، کلیم رسید 2 سال بعد ہماری کلیم رسید جمع ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایڈن نیب کے جو ویب سائٹ تھے ادھر سے ایڈن وغیرہ کے جو بھی معاملات تھے، اپلیکیشن تھی، وہ سب غائب کر دی تھی انہوں نے۔ پھر عدالتوں کی طرف رخ ہو گیا، عدالتوں کے اندر 1-1.5 سال پھر دھکے کھائے، کیس کیا، سارا سلسلہ کیا۔ ایٹ دی اینڈ یہ کہا گیا کہ جی یہ چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کے داماد ہیں، تو یہ بڑی پارٹیز ہیں، اتنی آسانی سے یہ پکڑے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب تک یہ پکڑے نہیں جائیں گے آپ کا پیسہ ریکور نہیں ہو سکتا۔ اب میری تو یہ درخواست ہے کہ اگر یہ ساری زندگی نہ پکڑے جائیں تو ساری زندگی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ مطلب پاکستان، مطلب ہم لوگوں کا تو انصاف سے مطلب دل ہی اٹھ گیا کہ اس ملک میں ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ 10 سال ہو گئے ہمیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسائلم لے کے وہ کینیڈا میں مقیم ہے تو وہ آئیں گے تو پھر ہوگا۔ میری درخواست یہ ہے کہ یار ہم غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو اپنی خون پسینے کی کمائی ہمارے والدین نے ہمارے لیے لگائی، سارا سلسلہ کیا، ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ اور اس ٹائم جو مہنگائی چل رہی ہے، ایک گھر پلاٹ لینا تو دور کی بات، ایک گاڑی لینا بہت مشکل ہے ایک عام انسان کے لیے۔
تو آپ حساب لگائیں کہ کیسا مطلب ایک سلسلہ ہے کہ کرائے کے اوپر ساری زندگی ہو گئی ہوئی ہے کرائے کے اوپر رہتے ہوئے. ایک کوشش کی تھی, وہ کوشش میں ہم نے اپنی جی جان لگا دی, لیکن اس کو بھی 10 سال ہو چکے ہیں, ایک پائی پیسہ ہمارا ریکور نہیں ہوا وہاں سے. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ متاثرہ شہری کی کہانیاں آپ نے انہی کی زبانی سنی. اس ملک کے اندر انصاف نام کا تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں. کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے, وہ چکر کھائے, وہی ذلیل ہو, وہی خوار ہو, اس کا مقدر بن جاتا ہے کہ اب وہ ذلیل و خوار ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا. فراڈ کرنے والے بہت بڑے لوگ ہیں, ان کے پیچھے ایک سابق چیف جسٹس ہیں اور ان کے وہ داماد ہیں, تو اس لیے ممکن ہی نہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکے. لیکن جو عام شہری ہے جس کا ملک وہ سمجھتا ہے کہ برابر کا وہ اس ملک میں حصے دار ہے, عمران خان جس نے کہا تھا کہ انصاف اس ملک میں ہوگا, یہ دو لوگوں کا ملک نہیں, صرف ایک ہی ہوگا ملک, سب کے لیے برابر ہوگا, امیر کے لیے علیحدہ, غریب کے لیے علیحدہ نہیں ہوگا, بلکہ سب برابر کا یہاں پر اپنا حق حاصل کریں گے. اور وہ برابر کا حق آج اس طرح حاصل ہو رہا ہے کہ یہاں پر 15,000 شہری جنہوں نے اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھا تھا, وہ سڑکوں پر, رینٹ کے گھروں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. گھر میں روٹی ہو یا نہ ہو, لیکن آپ نے کرایہ دینا ہے, اور وہ کرایہ اسی طرح جس طرح انہوں نے قسطیں دی اس کے بعد کرائے آج بھر رہے ہیں اور آئندہ بھی بھرتے رہیں گے. تو عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ یہ ایڈن ہاؤسنگ سکینڈل جو ہے اس کو ذاتی تھوڑا سا انٹرسٹ لیں. 15 سے 20 ہزار شہری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کو دعا دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.